السلام علیکم پیارے کسان بھائیوں، باخبر کسان چینل میں خوش آمدید۔ جیسے کہ ہم ہمیشہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، اسی طرح آج ہم آپ کے پاس ایک مہمان لے کے آئے ہیں، اور وہ مہمان سبزیوں اور پھلوں کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا تعلق ICI کمپنی سے ہے، اور یہ روزانہ فیلڈ میں جا کے بہت سارے فارمرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بہت سارے فارمرز کے ایشوز کو سالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارا ایسا نالج ہے جو ہم آپ تک ٹرانسفر کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ ہمیں بہت سارے ایسے سوال آئے فارمرز کی جانب سے ہمارے کال سینٹر پہ، جس کی وجہ سے ہم نے اتنی زحمت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ان تمام سوالات کے جوابات دیں۔ ہم شکر گزار ہیں ملک توحید صاحب کے۔ السلام علیکم ملک توحید جی وعلیکم کیا السلام۔ آج ہمارے پاس آئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پیارے کسان بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں ان سے بات کروں گا وہ ہے تربوز کی کاشت۔ تو توحید صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تربوز جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے اور بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ جس طرح سے ہماری جو پیداوار آنی چاہیے، ایک تو وہ پیداوار نہیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ایک روایتی طریقہ چل رہا ہے زمین کی تیاری کا، بیج اور یہ، اس طریقے سے کوئی خاطر کا اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ وہیں کا وہی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نئی ورائٹیز آتی ہیں، وہ بڑے پیارے سے اور بڑے میٹھے سے اور بڑے اچھے سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ آج ہمیں جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے اچھا تربوز اگا سکتے ہیں، اس کی کوالٹی مینٹین کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، میں بتانا پسند کروں گا خاص طور پہ تربوز کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، عزت دی۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا تربوز کے حوالے سے، بلکہ اوورآل ایک جنرل سی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو اچھا زمیندار ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا بیج جو ہے نا سلیکٹ کرتا ہے۔ تو اچھے زمیندار کی پہچان اچھے بیج سے ہوتی ہے۔ جب تک وہ ایک اچھا بیج، خالص بیج، چاہے وہ ہائیبرڈ ہے چاہے وہ دیسی ہے، نہیں لگائے گا تو اس کی پیداوار وہ نہیں آئے گی جو وہ سوچ رہا ہوگا۔ تو جہاں تک تربوز کی اقسام کی بات ہے، میں آپ لوگوں کو جو پاکستان میں چل رہا ہے، پاکستان میں ٹوٹل جو ہے نا 2 طرح کے تربوز چل رہے ہیں شیپ کے لحاظ سے۔ اس میں ایک گول ایک قسم گنی جاتی ہے، اور دوسرا لمبوترے سائز کا۔ جی، کچھ لوگ ان کو توری بھی کہتے ہیں، توری تربوز کے نام سے پہچانا جاتا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف نام ہے۔ بہرحال 2 ہی اقسام ہیں اس کی، ایک گول ہے ایک لمبوترا تربوز ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے تربوز لگانے میں کہ آپ کی مارکیٹ کون سی ہے، کہ آپ کے جو لوگ ہیں جو جیسے ایک بزنس ہے اس میں کوئی نہ کوئی کسٹمر ہوتا ہے، فارمر کا بھی ایک بزنس ہے، اس کے کسٹمر کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کہ جی وہ لوگ پسند کیا کرتے ہیں، گول تربوز کرتے ہیں وہ لوگ اس علاقے کے لوگ، یا لمبا تربوز۔ اب جیسے بات کریں KPK کی، صوبہ سرحد میں جو ہے لوگ گول تربوز کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی زمیندار ہے جو یہ کوشش کرے گا کہ یار میں گول تربوز لگاؤں، تو اس کو وہ پروفٹ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ لوگ اس گول تربوز کو پسند نہیں کرتے۔ اگر تو وہ لگاتا ہے وہاں پہ لمبوترے سائز کا تربوز، لمبوتری شکر کا، توری تربوز جس کو بولتے ہیں وہ لوگ، وہ لگاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ جو حد تک ہے نا کہ اس کو مارکیٹ منڈی کا ریٹ جو ہے وہ اچھا مل سکتا ہے۔ اور پھر پنجاب میں بات کریں، سرگودا، یہ حافظ آباد، یہ اس سائڈ پہ اگر آ جائیں ہم لوگ، تو یہاں پہ لوگ زیادہ تر جو تربوز پسند کرتے ہیں وہ ہے گول تربوز۔ اگر یہاں کے زمیندار لمبا تربوز لگانا شروع کر دیں تو ان کو وہ جو ہے نا ریٹ نہیں ملے گا، اچھا ریٹ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے ان کا منافع کم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہی میں زمیندار بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی مارکیٹ کے حوالے سے جو ہے نا یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ آپ کے لوگ کون سی چیز پسند کرتے ہیں، آیا کہ وہ لمبا تربوز پسند کرتے ہیں، آیا کہ وہ گول تربوز پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جس طرح سے آپ نے گول تربوز اور لمبے تربوز کی بات کی ہے، تو آپ کی کمپنی ہے ICI، ایک بہت بڑا نام ہے اس کمپنی کا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے پروڈکٹس ہیں، کچھ اس کمپنی پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ بتائیں کہ اس کمپنی کا کون سا ایسا اچھا بیج ہے جو تربوز کا ہے، جو کسان پہ لگائیں تو ان کو منافع بخش جو کاشت ہے وہ ملے گی؟ جی بالکل، میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ ہماری کمپنی اوورآل تو تقریباً ساری سبزیوں کے بیج دے رہی ہے۔ زیادہ تر ہائیبرڈ ہیں، لیکن کچھ OP ورائٹیز بھی ہیں ہمارے پاس، دیسی جو لوگ بولتے ہیں۔
ہائیبریڈ اقسام میں ہمارے پاس تربوز دو طرح کا اویلیبل ہے، جی جی گول بھی ہے، لمبا بھی ہے. جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے اپنی مارکیٹ کے حوالے سے جو ہے نا اس کو کاشت کرے. ICI پاکستان لمیٹڈ کے پاس 2 ورائٹیز ہیں ٹھیک ہے. تربوز کی. گول اقسام میں ہمارے پاس اڈونٹا 1401 کے نام سے ہے، جی جی جس کا جو ہے نا پھل کا اوسط وزن اگر ہم کہیں، جس کو ایوریج کہتے ہیں، ایوریج کہیں تو 8 سے 10 کلو گرام تک وہ فی ایکڑ پیداوار دے دیتا ہے. 8 سے 10 کلو گرام اس کا سائز ہوتا ہے اچھا کلو گرام فی فی پھل. اچھا ماشاء اللہ جی. بہت اچھا سر. اور پھر ہم دوسرے فی ایکڑ اس کی کیا پیداوار آ جائے؟ فی ایکڑ وہ بھی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو آگے بتاؤں گا. دوسرا جو لمبوترا قسم ہے اس میں ہمارے پاس تربوز ہے اڈونٹا 1431 کے نام سے. ICI کا بہت پہچان نامی گرامی تربوز ہے یہ. خاص طور پہ KPK کی مارکیٹ میں بہت جان اس کا نام ہے اڈونٹا 1431 کا. اور اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس کا تقریباً ایک پھل کا جو وزن ہے وہ 10 سے 12 کلو گرام ہے. جی. یہ 2 اقسام ہیں جو میرے زمیندار بھائی تربوز کے جو زمیندار ہیں وہ لگا کے اپنی اوسط پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ ایک پھل جس کا وزن 8 سے 10 کلو گرام ہے اور ایک پھل جو لمبے سائز کا ہے اس کا 10 سے 12 کلو گرام ہے، تو 1 ایکڑ میں تقریباً 6 سے 8 ہزار پودے ہوتے ہیں جو ہماری مطلب پریکٹسز چل رہی ہیں زمیندار لیول پہ کہ پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ 1.5 فٹ رکھتے ہیں، قطار سے قطار کا فاصلہ یا تو 8 فٹ رکھتے ہیں یا 4 فٹ رکھتے ہیں. وہ ہر علاقے میں مختلف ہے. تو یہ لگائیں تو ہمارے پاس جو ایوریج بنتی ہے وہ 6 سے 8 ہزار فی پودا بنتی ہے. اور ایک پودے پہ ہم اگر 2 سے 3 پھل بھی کہیں گے، ایک پودا 2 سے 3 پھل، یہ بھی بقول ہم لوگ تھوڑا سا آئیڈیا رکھتے ہیں، بیچ میں مارجن رکھتے ہیں، ورنہ زمیندار جو ہمارا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک پودا اس سے 3-4 پھل نکل آتے ہیں. کم سے کم 2-3 کی ایوریج رکھیں تو 1 ایکڑ میں 6 سے 8 ہزار پودا. اور ہم منیمم جو لمٹ ہے اس پہ آئیں تو 6,000 پودے کے آپ خود ملٹیپلائی کر دیں کہ 6,000 ملٹیپلائی بائی 2، ٹھیک ہے، وہ 12,000 جو ہے نا ہم پھل 1 ایکڑ سے لے سکتے ہیں. پھر آگے تھوڑا سا میں زمیندار بھائیوں کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 ایکڑ سے 12,000 پھل لے سکتے ہیں تو اگر آپ اس پھل کو صحیح کھاد کا استعمال کریں، ورائٹی اچھی سلیکٹ کریں اور اس کی جو پھل کا وزن اس کو صحیح طرح تک لے جائیں، جتنی اس کی ایبلٹی ہے وہ پھل کا وزن دینے کی وہاں تک لے جائیں، مطلب آپ نے ٹائم پہ کھاد دی ہے، ٹائم پہ جو ہے اس کی آپاشی کی ہے، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. تو ہم اس کو جو ہے نا 12,000 پھل کو بڑھا کر فی 12,000 پھل ہے ہمارے پاس، اور ایک پھل کا وزن میں نے آپ کو 8 سے 10 کلو گرام گول کا، 10 سے 12 کلو گرام لمبے کا بتایا. تو ہماری پیداوار کافی حد تک اوپر جاتی ہے جو زمیندار سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جو آلریڈی جو ٹریڈیشنل لگائے جاتے ہیں جو 2-2, 2.5, 3 کلو کے ہوتے ہیں، 4-5 کلو کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی پیداوار میں اور ان کی پیداوار میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلی چیز میں نے بتائی ہے کہ اچھے زمیندار کی پہچان وہی ہے کہ اچھے بیج کا انتخاب کرنا سب سے پہلی چیز ہے. اچھا زمیندار اچھے بیج کا انتخاب کرے گا. پھر کچھ نہ کچھ جو ہے یہ والی چیزیں کہ ایک بیج کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس نے پھل دینا ہے 8 سے 10 کلو گرام کا، تو اس میں 8 سے 10 کلو گرام کا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ زمیندار وہ پھل نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے نہ تو کھاد کا استعمال صحیح کیا ہے، بے شک اس نے سلیکشن اچھی کی ہے اس کی بیج کی، کھاد کا استعمال ہو گیا، ٹائم پہ آپاشی ہو گئی، آپاشی کی مقدار وغیرہ ہو گئی، پھر مختلف سپرے وغیرہ ہوتے ہیں جیسے NPK ہو گیا یا پیسٹی کے حوالے سے وہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے زمیندار پہ، جس کی وجہ سے وہ پھل کا جو ہے صحیح وزن نہیں لے سکتا. اچھا تو مطلب کہ یہ ماشاءاللہ سے آپ نے جو بات بتائی بہت اچھی ہے کہ پہلے تو مارکیٹ کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل مارکیٹ میں ہے KPK کی الگ مارکیٹ ہے، پنجاب کی الگ مارکیٹ ہے. اس کے بعد آپ نے بتا دیا کہ آپ مختلف قسم کا مطلب کہ تربوز جو ہے اس کے دیسی اور اس کا فرق بتا دیا. اس کے علاوہ جو کھادوں کا استعمال ہے، متوازن استعمال، جی وہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ جی بالکل، کھادوں کا استعمال میں بتانا پسند کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو زمیندار بھائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ DAP نائٹروجن اس کا تو کوئی نیم البدل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ DAP نیچے 1.5 سے 2 بوری فی ایکڑ کے حساب سے ڈالتے ہیں. یوریا کا استعمال بھی کرتے ہیں پہلے دوسرے پانی کے ساتھ. جو سب سے مین چیز میں بتانا چاہوں گا، اگر تو زمیندار پہلے پانی پہ یا دوسرے پانی پہ 1 سے 1.5 بوری نائٹروفاس استعمال کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا پھل کا وزن
اچھا لے سکتا ہے. جیسے کہ وہ پوٹاش بھی ساتھ دے رہے تو جڑیں مضبوط ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ تربوز میں ایک خاصیت ہے کہ تربوز سب سے پہلے تربوز اپنے جڑوں کا نظام بہتر کرتا ہے. جس تربوز کا جڑوں کا نظام بہتر نہیں ہوگا، جس تربوز کے پودے کا، وہ پودا آپ کو کبھی بھی جو آپ سوچ رہے ہوں گے پھل یا اوسط یا پھل کا وزن وہ نہیں دے سکے گا. تو اس کے لیے بہتر ہے آپ سب سے پہلے یا دوسرے پانی پہ 1 بوری نائٹروفاس کا استعمال لازمی کروائیں. اچھا، جو کہ ہمارے زمیندار بھائی نہیں کرتے. اچھا مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شروع میں نائٹروفاس کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد اگلی جو مینجمنٹ پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے اندر سے کوئی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں جن کو نکالنا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل. یہ جہاں تک جڑی بوٹیوں کی بات ہے، اس میں ہمارے پاس آج کل تو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. ہمارے پاس خاص طور پہ سپریز بھی مختلف اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، جو وہ زمیندار کر کے جڑی بوٹیوں پہ قابو پا سکتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے مختلف پنجاب کے علاقوں میں کہ جہاں پہ فارمرز یہ والی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ لو ٹنل کی میں بات کروں گا. لو ٹنل پہ وہ لوگ نیچے ملچنگ کر دیتے ہیں، بلیک کلر کی کالے رنگ کا ایک جو ہوتا ہے شیٹ وہ بچھا دیتے ہیں زمین کے اوپر اور بیچ میں سوراخ کر دیتے ہیں. اچھا مطلب انہوں نے 1.5 فٹ کے فاصلے پہ بیج ایک لگانا ہے تو وہ 1.5 فٹ پہ ایک سوراخ کریں گے، اس پہ بیج لگائیں گے، باقی ساری ملچنگ ہوگی. تو ملچنگ سے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سے جڑی بوٹیاں اگنی ہوتی ہیں اس کے اوپر شوپر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے جڑی بوٹیاں نہیں اگ سکتی. زبردست. یہ ایک طریقہ ہے. جی وہ پھر بالکل موئسچر کنزرو ہو جاتا ہے. پھر لو ٹنل ہے، چونکہ یہ بندر ٹنل میں لگا لیتا ہے تو اس کا پھل جو ہے پہلے آ جاتا ہے مارکیٹ میں، جس سے خاطر خواہ فائدہ ہو جاتا ہے زمیندار کو. پھر اس کے بعد بات کریں تو جو ہمارے پاس پیسٹیسائڈ ہیں مختلف اویلیبل مارکیٹ میں، وہ جو سپرے وغیرہ ہے وہ کرا کے ہم لوگ جو ہے نا جڑی بوٹیوں پہ قابو پا لیتے ہیں. اچھا، اس کے مطلب یہ تو جڑی بوٹیاں ہو گئی اور یہ سب کچھ. اس کے بعد ہمیں آپاشی کب کرنی چاہیے؟ جی بالکل. آپاشی بہت بڑا المیہ ہے زمینداروں کے حوالے سے. بہت مطلب اگر آپاشی کا آپ جتنا لیٹ کریں گے یا ٹائم سے پہلے لگا لیں گے تو فصل کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ کافی کچھ ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا. تربوز کی بات کریں تو تربوز کی سوئنگ جو ہے، تربوز کی کاشت زیادہ تر جو اوپن فیلڈ میں کرتے ہیں، اوپن کھیتوں میں کرتے ہیں لوگ، چھوٹے ٹنل پہ نہیں، اوپن کھیتوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں تر وتر میں کرتے ہیں. تو تر وتر کی یہ ہے کہ 15 سے 20 دن بعد آپ لوگ پہلی آپاشی کر سکتے ہیں. 15 سے 20 جی وہ لگانے کے بعد اس ٹائم پہ زیادہ تر علاقوں میں جو ہے تربوز کی جرمنیشن بھی ہو جاتی ہے بیج کی، تو اس کے بعد 15-20 دنوں میں وہ کرتے ہیں. اور ساتھ میں وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کم فارمرز ہی ہیں جو نائٹروفاس کا استعمال کرتے ہیں، میں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا نائٹروفاس کا استعمال کریں. اچھا، اس کے بعد پہلے تو 20 دن بعد، اس کے بعد پھر جی اس کے بعد موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپاشی چلتی رہتی ہے. جیسے 15 سے 20 دن بعد ہو گئی، اگر بیچ میں کوئی بارش کا امکان نہیں ہے تو آپ دوسری آپاشی جو ہے 30-35 دن تک کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس طرح وقفہ بڑھاتے جائیں اور 10-15 دن بعد اور آپاشی کرتے جائیں جب تک پھول نہ آ جائیں. اچھا، اور پھول آنے کے بعد اکثر لوگ کھادیں دیتے ہیں، کوئی سپرے کروا لیتے ہیں، جب سپرے بتائیں پھول زیادہ اگ جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ واقعی نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بالکل. پھول آنے کا مطلب ہے آپ کی جو فلاورنگ سٹیج ہے شروع ہو گئی ہے، اس ٹائم پہ آپ کے جو پھل ہوں گے وہ بننا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ تر پوٹاش کا استعمال کرواتے ہیں ہم لوگ. پوٹاش کے استعمال کرانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً جو ہے نا پھل لینا شروع کر دیتا ہے. اچھا جی. اس کے لیے تربوز پہ بات کریں تو فلٹی میکرو ایک پروڈکٹ ہے ICI کی، وہ لوگ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1 سے 2 کلو گرام فی ایکڑ جو ہے آپ لوگ اس کے اوپر اپلائی کرو. اچھا، اس کے اوپر وہ سپرے کرتے ہیں. وہ سپرے کرنے سے اس کا پھول میں سے زیادہ پھل زیادہ سے زیادہ آئے گا اور پھل کا سائز بھی بہتر رہے گا. بہتر پھل کا سائز رہے گا. اس کے بعد تو یہ سب ہم اپنے آخری مرحلے میں آتے ہیں، جو کٹائی ہے، جو تربوز کی کٹائی ہے، اس کے لیے کیا کوئی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے؟ کیا اس کو کاٹتے وقت کو خیال رکھیں، کیا کریں اس کے؟ جی برداشت کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہمیں زمینداروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے تربوز کو مارکیٹ کدھر کرنا ہے، کس علاقے میں. جیسے میں نے اپنے تربوز کا اڈونٹا 1401 1431 کی بات کی ہے، اس کا چھلکا ہوتا ہے کافی موٹا. جی. تو آپ اس کو دور دراز منڈیوں تک لے کے جا سکتے ہیں. مارکیٹ میں بہت سارے تربوز کے بیج ہیں جس میں ان کا چھلکا پتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی زمیندار جو ہے ہمارا نکال کے کسی ٹرک میں لوڈ کرتا ہے یا کسی بھی وہیکل میں لگاتا ہے اور اس کو دور دراز کی منڈیوں میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو راستے میں وہ خراب ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے آپ موٹے چھلکے والے بیج استعمال کریں اور ان کو ایک پراپر جو ٹرک بنے ہوتے ہیں
ان میں لے کے جائیں، نہ کہ یہ آج کل جو زمیندار ہمارے کرتے ہیں مختلف طرح کے رکشوں میں ڈال دیتے ہیں، گدا گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ گر کے ٹوٹ جاتے ہیں، لگ گئے بیچ میں لگ گئی تو رگڑ کھانے سے کافی کچھ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اس میں کہا جاتا ہے کہ جب بارشوں کے موسم شروع ہو جاتے ہیں، پھل تیار ہو گیا، اس ٹائم پر تربوز کو اگر بارش پڑ گئی تو وہ اندر سے خراب ہو جاتا ہے، جالا بن جاتا ہے، یہ سب کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جس ٹائم پہ تربوز پک جاتا ہے، مطلب ایک تیار ہے توڑنے کے لیے، اس ٹائم پہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ آبپاشی نہ کرو۔ آبپاشی سے یہی ہوتا ہے کہ تربوز کے اندر پانی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں مختلف طرح کی وینز پیدا ہو جاتی ہیں، جس کو ہم پنجابی زبان میں جالے شالے کہتے ہیں۔ تو کوشش یہی کی جاتی ہے، کوشش کیا بلکہ ہم سختی سے منع کرتے ہیں کہ جب تربوز تیار ہے توڑنے کے قابل ہے، آپ اس ٹائم پہ آبپاشی کوئی نہ کریں۔ تو اگر بارش ہونے کا امکان ہے، آج کل تو میرے خیال میں اتنے زیادہ فارمر ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ وہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا، جیسے کہ باخبر کسان سروس چل رہی ہے، وہاں سے وہ اپڈیٹ لے سکتے ہیں کہ جی آنے والے چند دنوں میں موسم کی صورتحال کیسے رہے گی۔ تو میرا زمیندار بھائیوں سے یہی مشورہ ہے کہ وہ لوگ وقتاً فوقتاً جائز باخبر کسان کو استعمال کرتے رہیں اور ان سے موسمی صورتحال ان سے لیتے رہیں، تاکہ ان کو یہ برداشت کے ٹائم پہ جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں وہ نہ آئیں۔ بہت شکریہ توحید صاحب، آپ کے ساتھ آج ہماری بہت فروٹفل ڈسکشن ہوئی، بہت ہی ہمیں فائدہ ہوا، اور خاص طور پہ میرے کسان بھائیوں آج آپ کو ایک بہت اہم موضوع، ایک ایسی فصل اگانا ہے جو آپ لوگ بیچتے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع ہوتا ہے۔ جب آپ کا نقصان جتنا کم ہو جائے گا نفع اتنا بڑھ جائے گا، آپ کا زیادہ جتنا کم ہوگا نفع اتنا بڑھ جائے گا۔ جب ان چیزوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرتا ہے، ہمارا کسان بھی ترقی کرتا ہے اور ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ آپ کے مزید سوالات کے جوابات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاصل ہوں گے، اور اپنے سوال آپ ہم سے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے ہیلپ لائن نمبر 0303030000 پر کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کیجیے باخبر کسان۔ اس کے علاوہ آپ مجھے ذاتی حیثیت میں کوئی بھی ای میل کرنے کے لیے میرا ای میل ایڈریس rizwan.khan@swisolutions.com.pk پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ اپنی جتنی بھی ہماری نئی ویڈیوز آتی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔